کچھ دیر بعد طلال نے گھر میں حاضری دی۔ السلام علیکم انکل۔ رابیل نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ فائن۔ اور مرتضیٰ کیسا ہے؟ کافی دن ہو گئے اس سے ملاقات ہوئے۔ ڈیڈی بھی بالکل فٹ ہے، بس بزی بہت ہے، انہیں تو گھر آنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اس لیے تو پارٹی میں بھی نہیں آئے۔ رابیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئی سی، میں تھوڑا سا فری ہو جاؤں پھر لگاؤں گا چکر، کافی دیر ہو گئے اس سے ملے۔ شور، وائی ناٹ؟ جی جی ڈیڈی، آپ بس جلدی سے فری ہو پھر ہم سب اکٹھے چلیں گے، دائم بھی آ جائے گا، تب تک آسانی رہے گی۔ آخری فقرہ وہ منہ میں ہی بڑبڑایا۔ سارم کی بات پہ رابیل نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا جو طلال کے ساتھ بیٹھا مسکراتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی پانی پی لیں؟ عدنان کے پانی لانے پر ان دونوں نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ پہ ہاتھ رکھا۔ طلال نے پانی پی کر گلاس واپس رکھ دیا۔ تمہاری ممی کہاں ہے؟ انہوں نے سارم سے پوچھا، جبکہ جواب بہو کی طرف سے آیا۔ ڈیڈی، وہ نیہا اور ممی باہر گئی ہیں۔ کیوں؟ نیہا نے شاپنگ کرنی تھی اس لیے۔ او نو، اتنی بار سارا سے کہا ہے اب بھی ٹھہر جائے گھر میں کچھ دن، سیکیورٹی لیے ساتھ، یا ویسے ہی چلی گئی ہیں؟ ریلیکس ڈیڈی، ممی کو بے شک جان عزیز نہ ہو مگر نیہا کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے، حالانکہ اسے کسی نے مار کے کیا لینا ہے، مگر وہ بغیر سیکیورٹی کے قدم بھی باہر نہیں لگتی۔ سالم کی بات پہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھے۔ ڈیڈی، آپ چائے پئیں گے یا لنچ ہی لگواؤں؟ عدنان کی بات پہ اب کی بار طلال نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نہیں چائے نہیں، اب لنچ ہی کریں گے، وہ کہہ کر کوٹ کے بٹن کھولتے کمرے میں چلے گئی۔ ویل ڈن بابی، ویل ڈن، آپ کی یہ پرفارمنس دائم بھائی دیکھ لیں تو اسے 3 دن ہوش نہ آئے۔ سالم کی بات پہ ہنستے ہوئے وہ کچن میں موجود عظمیٰ سے لنچ کا کہنے لگی۔ ڈیڈی، کل والے دھماکے کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملی؟ کس نے کروایا یہ؟ مجھے تو مخالف پارٹی کی سازش لگ رہی ہے۔ انہیں بریانی کی ڈش طلال کی جانب بڑھاتے رابیل کی ہدایت پر پورا عمل کرتے نارمل انداز میں کہا، آف کورس انہوں نے ہی کروایا ہے، میڈیا اس چیز کو شو آف نہیں کر رہا، لیکن بات تو صاف ظاہر ہے، جلسہ ہونے سے 10 منٹ پہلے دھماکہ کیا معنی؟ دھماکہ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ ہم جلسہ نہ کریں۔ عدنان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ایگزیکٹلی، صرف 3 تو دن ہیں پیچھے، ایک دن میں ایک ہی جگہ پہ 2 دھماکے، وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کے فرق سے، اس سے کارکنوں میں بہت ہو وہ ہراساں پھیل گیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جان سے زیادہ تو کچھ عزیز نہیں ہوتا، مگر کب تک کریں گی یہ ایسی حرکتیں؟ ہماری جیت اٹل ہوگی انشاءاللہ۔ رابیل اور سارم لنچ کرتے ہوئے سسر اور بہو کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ بیگانگی کی یہ دیوار آہستہ آہستہ گر جائے گی، رابیل کو یقین تھا۔ ڈیڈی، دائم تو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے اس بار؟ سالم نے کہا، مجھے تو خود افسوس ہے، ایک ووٹ ضائع ہوگا، چلیے دائم نہیں ہے، بابی تو ہے نا، ووٹ تو پھر پورے ہیں ہمارے۔ طلال نے اس کی بات پہ سر ہلایا۔ انکل، ایک بار نیہا سے بھی کنفرم کر لینا تھا، کہیں وہ مخالف پارٹی کی طرف ہی نہ ہو۔ رابیل کی بات پہ آج بہت دنوں بعد طلال کا پرزور قہقہ گھر میں گونجا تھا۔ بھائی تم لوگ کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ وہ اکیلے تم سب پہ باری پڑ جائے گی۔ نو نو ڈیڈی، ہرگز نہیں، اب ہم سب ایک پارٹی ہیں، آپ، بابی، دائم، رابیل اور میں، ہم 500 ایڑی چوڑی کا زور لگا کر نیہا کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ان کے قہقہے پر گھر میں دہل ہوتی۔ سارا اور نیہا نے حیرانگی سے سب کو دیکھا۔ خیریت تو ہے نا آج؟ سارا مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ ممی، آپ کا ویٹ کر کر کے ہم نے لنچ سٹارٹ کر دیا، آئیے بھی آپ جوائن کریں۔ کسی کے بولنے سے پہلے بہو کی طرف سے آنے والے جواب ہے سارے کی پیشانی شکن آلودہ ہوگی۔ نو تھینکس، ابھی وہ نہیں میرا، انہوں نے کہتے ہوئے تیکھی نظر سے اسے دیکھا جو اب فروٹ ٹرائفل طلال کے سامنے رکھ رہی تھی۔ نیہا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ اپنے کمرے میں چل دی۔ رابیل کی نظر ان کے خالی ہاتھوں کی طرف تھی جہاں کوئی شاپنگ بیگ موجود نہ تھا۔ کمرے میں آتے ہی نیہا نے زور سے بیگ زمین پر مارا۔ دیکھ رہی آپ اس کو کچھ زیادہ ہی اوور نہیں ہو رہی ہے؟ کل تک تو منہ میں زبان بھی نہیں تھی، آج کیا ہو گیا؟ اور انکل کو دیکھا تھا کیسے ہنس رہے ہیں؟ اس نے آتے ہی فرسٹریشن نکالنی شروع کر دی۔ بی ریلیکس، صرف کچھ دن رہتے دائم کے آنے میں، اڑنے دو اس کو، جتنا اڑنے ہوتا ہے، جتنا اونچا اڑے گی اتنی بلندی سے زمین پہ آئے گی۔ پتہ نہیں اب کیسے ریلیکس بیٹھی ہے، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔
کیسے بن ٹھن کے پھر ہے وہ؟ پلیز نیہا، جب ہم اس کا انتظام کر چکے ہیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ جسٹ ٹائم کا ویٹ کرو، اس کے آدھے کچھ سب کچھ ختم، سارا نے کہتے ہوئے ہاتھ اچاڑے۔ اوکے، پھر اسے سنبھال کر لاکر میں رکھے۔ نیہا نے ان کے پاس پڑے پرس کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، لاکر میں طلال کے بہت سے ڈاکومنٹس ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، تم اسے اپنے پاس رکھو، میں لے لوں گی پھر۔ ٹھیک ہے، شام تک رابیل اس کی جانب سے مطمئن ہوگی، بس اب مجھے یقین ہے تم اسی طرح ہر چیز کو کور کر لو گی، بیسٹ آف لک۔ اب میں چلتی ہوں، امی نے کہا تھا جلدی آنا، اب تو شام ہوگی، تم کیسے جاؤ گی؟ اور میں چھوڑ آتا ہوں۔ سارم نے فوراً پیشکش کی، بہت شکریہ، میرا ڈرائیور آ رہا ہے، تم اس نیہا کو چھوڑ اور یہی احسان عظیم ہوگا، اب تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہیں کیسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟ سارم نے خود پہ صدماتی کیفیت طاری کرتے ہوئے کہا، شٹ اپ، چپ کر کے بیٹھ رہو، میرے منہ سے کچھ سن نہ لینا۔ تبھی ملازم نے ڈرائیور کے آنے کی اطلاع دی۔ جا رہی ہوں میں، آئندہ کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ ہاں ہاں، ہرگز نہ آنا، جب تک میں تمہیں ڈول بازو کے ہمراہ لینے نہ آؤں۔ بار میں جاؤ، وہ کہہ کر پیر پٹاتی ہوئی چلی گئی۔ سارے دن کی پرفارمنس کے بعد وہ رات کو تھکی ہوئی کمرے میں آئی تھی کہ فون کی ٹیون بننے لگی۔ اسکرین پہ ابھرتا نام دیکھ کر چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ سالم کیا بتا رہا ہے مجھے؟ جواب میں دائم کو اس کی ہنسی سنائی دی۔ وہ چاہتی تھی سالم نے اسے کیا بتایا ہوگا۔ کیا بتایا ہے سالم نے؟ وہ کہہ رہا ہے بھابھی فل فارم میں آئی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ سالم بھائی کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی آدھی، اس نام پہ عدن کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ جس دن سے گیا تو اسے اسی نام سے بلا رہا تھا، اب بھی اس کے اس طرح پکارنے پر میلوں دور بیٹھی عدن کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ جی پلیز نیہا کے منہ مت لگو، اسے کسی کا احساس نہیں، وہ سب کو ایک ہی طرح ڈیل کرتی ہے، میں نہیں چاہتا آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے، پلیز میرے آنے تک اپنا خیال رکھو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اب بلا وجہ پریشان مت ہو، میں آپ کے لیے پریشان نہیں ہوں گا تو کون ہوگا؟ اس کے کہنے پہ عدن کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہاں بس ڈیڈی کے ساتھ فرینک رہنا، وہ غصے والے لگتے ہیں مگر ہے نہیں، ایک بار مجھے آ لینے دو، بس کچھ دن رہ کے ہیں، پھر جو چاہے کرتی رہنا۔ کب تک آئیں گے آپ؟ میرا بس چلے تو اڑ کے آ جاؤں، بٹ آئی نو اڑ کے آنے کے بعد ڈیڈی کے جوتے کھا کے مجھے پھر واپس جانا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کام ختم کر کے آؤں گا، بس کچھ دن ہیں۔ اوکے چلیے اب آپ سو جائیے، مجھے کل کی پریزنٹیشن تیار کرنی ہے، صبح بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، گڈ نائٹ، ہیو سویٹ ڈریمز، سیم ٹو یو۔ عدن سارے اس کے سارے الفاظ کے جواب میں فقط ایک جملہ کہا، آئی مس یو سو مچ۔ اس کے اب کی بار بولے جانے والی فکر پہ وہ خاموشی تھی۔ اس کے جواب میں بھی سیم ٹو یو کہا جاتا ہے۔ دائم کی ہلکی بڑی آواز آئی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، گڈ نائٹ، ہیو سویٹ ڈریمز۔ اس نے مس یو کے جواب میں کہہ کر ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ دن گزر رہے تھے، طلال اس کے درمیان حال بیگانگی کی دیوار میں سوراخ ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اب بھی طلال باہر جانے کے لیے تیار کھڑے نیوز چینل پہ آتی اپ ڈیٹس کو دیکھ رہے تھے۔ شرفو میرے کمرے سے ریڈ کور والی فائل لے کر آؤ، ٹیبل پر پڑی۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے شرفو کو آواز دی۔ یہ لے ڈیڈی۔ کچھ دیر بعد عدن ہاتھ میں فائل تھامے ان تک آئی۔ تم رہنے دیتی، میں نے شرفو سے کہا تھا، وہ نہیں ہے یہاں پہ، آپ انتظار کر رہے تھے اس لیے میں لے آئی۔ اٹس اوکے، نو پرابلم۔ اس نے فائل ان کی جانب بڑھائی، تھینک یو بیٹا۔ طلال مسکراتے ہوئے اسے سے فائل پکڑ کر باہر چلے گئے۔ اس نے فاتحہ نظروں سے سالم کی جانب دیکھا جو بڑے غور سے پنجابی گانے سنتے ہوئے اسے تھمز اپ کہہ رہا تھا۔ عدن کے ریموٹ کنٹرول سے چینل چینج کرنے پہ اس نے فوراً دہائی دی، ارے وہی چلنے دو ورنہ میں ہار جاؤں گا، مجھے یہ سارے لازمی یاد کرنے ہیں۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کے پوچھا۔ علی نے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ تمہاری شادی ہو گئی تو ٹپے گا گا کے ہم نے دلہن والوں کو ہرا دینا ہے، مگر اب تو وہ خود دلہن کی طرف ہوگا، اس لیے مجھے یاد کرنے دے، کہیں ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اوف اللہ، باقی علی کو بہت گانے آتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، تو اور کیا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے یاد کرنے دے۔
آپ نے یہ سیاسی ٹاک شو دیکھ کے کیا کرنا ہے، واپس لگائیے ادھر۔ ایک لفظ نہیں پتا مجھے سیاست کے بارے میں، ڈیڈی سے بات کرنے کے لیے کوئی انفارمیشن تو ہو میرے پاس اس کے متعلق؟ اب ضرورت نہیں ہے، اب ڈیڈی ہماری طرف ہو گئے ہیں، اب بس وہی گانا لگائیے۔ میں نے ایک ٹپا یاد کر لی ہے، سالم نے فخر سے کالر اکڑائی، کون سے والا؟ دودھ کر کے ملائی ہو گیا، دودھ کر کے ملائی ہو گیا، ہن میرا بیاہ کرا دو، منڈا پڑھ پڑھ کے سپاہی ہو گیا۔ اس کے کہنے پہ عدن کا پہلی بار زندگی سے بھرپور کہکا طلال ہاؤس میں گونجا تھا۔ واو، زبردست! انہوں نے تالی بجا کر داد دی۔ شکریہ شکریہ، یہ میرے دل کے سب سے بڑے ہانی کی آواز ہے۔ تبھی سارا عظمیٰ کو اسٹرابیری شیک کا کہتی ان کی جانب آئی، چہرے پہ ہما وقت رہنے والی مسکراہٹ عدن کو ہنستا دیکھا فوراً غائب ہو۔ کیا ہو رہا ہے ممی؟ ہم سالم بھائی کی شادی میں گانے کے لیے ٹپے سلیکٹ کریں گے۔ میں تمہاری ممی کیسے ہوئی؟ آج کے بعد مجھے ممی مت کہنا، وہ کہہ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ جب آپ دائم کی ممی ہیں تو ان کے حوالے سے میں بھی آپ کو ممی ہی کہوں گی۔ سارا نے اس کے جواب میں سلجھ کر دیکھا، تبھی نیہا ان کے کان کے قریب آئی۔ یہ حوالہ زیادہ دیر تک نہیں رہنا ممی جی۔ نیہا کے کہنے پہ ان کے چہرے کے زاویے ڈھیلے پڑ گئے۔ بھابھی آپ ممی کو بے شک ممی مت کہیے، مگر مجھے سالم ہی کہیے۔ جتنی آپ مجھے عزت دیتی ہیں اتنی تو کبھی کسی نے نہیں دی، ایون میری ہونے والی بیوی بھی مجھے تم کہتی ہے۔ اس کی بات پہ سارا نے حیرت سے دیکھا۔ کون سی ہونے والی بیوی؟ نو نو، اٹس اے ٹاپ سیکرٹ ممی، ابھی نہیں بتانا میں نے۔ بھابھی آپ بھی کسی کو نہ بتانا، وہ تو اب تم ماں کے بجائے اس کل کی لڑکی سے ٹاپ سیکرٹ شیئر کرنے لگو گے۔ سارا کے کہنے پر عدن کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ بالکل، کیونکہ یہ کل کی آئی لڑکی میری بہن پہلے اور بھابھی بعد میں ہے۔ بھابھی دائم کو بھی نہ بتانا، ہم اسے سرپرائز دیں گے۔ اس کی بات پہ نیہا طنزیہ مسکرائی۔ اور کتنے سرپرائز دینے ہیں تم لوگوں نے دائم کو؟ وہ تو پہلا سرپرائز دیکھتے ہی رہ جائے گا، باقیوں کو تو ضرورت ہی نہیں پڑنے والی۔ نیہا کی بات پہ سارا نے فوراً سختی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ کیوں، تم نے ایسا کون سا سرپرائز دینا ہے؟ سالم نے اچنبے سے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈی کی ضد، اس سے بڑا بھی کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کیا؟ سارا نے فوراً بات سنبھال کے نیہا کو گھور کے دیکھا، جو زبان پہ سن لپا کر سیانی سی ہو گئی تھی۔ آج الیکشن تھے، طلال پچھلے 2 دنوں سے گھر نہیں آئے تھے۔ وہ اب سب بے چینی سے نیوز چینلز پہ آنے والی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتا رہے ڈیڈی جیت کے ہیں؟ اوپر سے فون بھی آف جا رہا ہے، ڈیڈی کا آدھے گھنٹے سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، غیر سرکاری نتائج میں بھی تو ہماری ہی پارٹی آئے گی۔ پارٹی آگے ہے، فائنل رزلٹ بھی ڈیڈی کے حق میں ہوگا۔ عدن نے چہرہ ہتھیلی پہ رکھ کے اسکرین سے نظر ہٹا کر کہا، میرا خیال تم لوگ جاؤ اپنے اپنے کمرے میں، اور نیہا ویٹ کرتے ہیں طلال کا، اور کچھ دیر شاید آ جائے۔ سارا نے بالخصوص عدن کو کہا، جو جہاں بیٹھی کسی طور برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں ممی، ہم ڈیڈی کو مبارکباد دیے بغیر ہی چلے جائیں؟ بھابھی آپ نے بھی نہیں جانا، بس ڈیڈی آنے والے ہوں گے۔ تبھی نیوز اینکر کے منہ سے حتمی نتائج کا اعلان سنتے ان سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ او مائی گاڈ، گریٹ ڈیڈی، گریٹ، واو! سالم خوشی سے جھومتے ہوئے اسکرین کے آگے کھڑا ہو گیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، آپ کو بھی بہت مبارک ہو بھابھی۔ بس ڈیڈی آ جائیں، اب کہاں رہ گئے ہیں؟ فون بھی بند جا رہا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے 2 گھنٹے تک ان کے نظر لاؤنج کے دروازے کی طرف تھی، جہاں سے ڈیڈی کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ سالم نے پھر سے کال کی، کچھ دیر طلال کی آواز آئی، آ رہا ہوں یار، آ رہا ہوں۔ کانگریچولیشن ڈیڈی، آئی کانٹ ٹیل یو ہاؤ مچ آئی ایم ہیپی۔ تھینک یو بیٹا، میں بس پہنچنے لگا ہوں۔ چلو بھائی سب ڈیڈی آ گئے ہیں۔ وہ چاروں اس وقت لان کے قریب کھڑے ان کی گاڑی کو اندر آتے دیکھ رہے تھے۔ طلال خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ باہر نکلے۔ سالم دوڑ کر ان کے گلے لگا، اور ڈیڈی یو آر گریٹ، کانگریچولیشن سو مچ، تھینک یو سو مچ میری جان۔ سالم کے بعد عدن ان کے پاس ہے، بہت بہت مبارک ہو ڈیڈی۔ طلال نے سالم کی طرح اسے بھی ساتھ لگا کر پیار کیا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا۔ سارا اور نیہا بھنجکا کے رہ گئی، حیرت سے ایک دوسرے کو تکتی۔ ان دونوں نے بامشکل مسکرا کر کانگریٹس کہا۔ سالم دائم کو کال کر دینا، اس کی کال آئی تھی، میں سن نہیں سکا۔ اوکے میں ابھی کرتا ہوں۔ طلال فریش ہو کر صرف آدھے گھنٹے بعد ہی واپس چلے گئے۔
جیت کا جشن منا کر وہ 2 دن بعد ابھی گھر لوٹے ہی تھے کہ دائم کی کال آ گئی، السلام علیکم ڈیڈی، مینی کانگریچولیشن، تھینک یو سو مچ یار، سب کچھ اچھے سے ہو گیا نا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ نہیں سب اچھے سے ہو گیا، گڑبڑ کرنے والے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ دیٹس گریٹ، کیسی طبیعت ہے؟ پھر پائک لگا رکھی، امید ہے ایک ہارٹ اٹیک آ گیا ہوگا اسے، میں نے FIR درج کروا دی ہے، مگر اس کے کچھ پالتو جانوروں نے پہلے اسے خبر کر دی تھی، کل وہ اپنے میڈیکل چیک اپ کا بہانہ کر کے آسٹریلیا کے لیے فلائی کر گیا، مگر کب تک بھاگے گا واپس؟ تو اس نے ادھر ہی آنا ہے۔ اور اسد وہ کہاں گیا؟ اس کے خلاف FIR نہیں، وہ صرف اپنے باپ کا ہیلپر ہے، سیاست میں اس کا نام نہیں، نہ ہی وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا، سو اس کو جیل بھجوانا فضول ہے، ویسے بھی اب ہمت نہیں اس میں ہمارے خلاف جانے کی۔ OIC تم سناؤ، میٹنگ کیسی رہی؟ میٹنگز 2 ہو گئے ہیں اور جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی رسپانس ملا ہے ہمیں، ڈبل بلکہ ٹرپل پرافٹ ہوگا اس سے۔ بس ایک میٹنگ رہے گی، وہ آج شام ہے اور میں 2 دن بعد کی بجائے کل ہی واپس آ رہا ہوں۔ ویری گڈ، میں سالم سے کہتا ہوں تمہیں پک کر لے گا، آپ گھر میں کسی کو نہیں بتائیے گا، میں سرپرائز دوں گا۔ تم نے جسے سرپرائز دینا ہے اسے نہیں بتاؤں گا، باقیوں کو تو بتا لینے دو۔ طلال کی بات پہ اس کا کہکا گونجا تھا۔ ایز یو لائک، آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ۔ ڈیڈی ہاں بولو، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے لہجے کی نمی کو طلال میلوں دور بیٹھے بھی محسوس کر سکتے تھے۔ آئی لو یو ٹو مائی سن، آئی لو یو سو مچ۔ ان کے لہجے میں سچی خوشی کی جھلک تھی۔ اور گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ دن میں 2 بار بات ہوتی ہے تمہاری اس سے، اب بھی مجھ سے پوچھتے ہو؟ اٹس ناٹ فیئر، میں نے سب کا پوچھا ہے۔ اس کی چیخ نما آواز پہ طلال پورے دل سے ہنسے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ کل صبح 10 بجے۔ چلو ٹھیک ہے پھر، آئی ایم ویٹنگ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کل دائم آ رہا ہے 10 بجے کی فلائٹ سے، سارا تم اسے پک کرنا ایئرپورٹ سے، عدن کو مت بتانا۔ ان کی بات پہ نیہا اور سارا کے فوراً کان کھڑے ہوئے، دونوں کے درمیان مسکراتی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اوکے ڈیڈی، میں لے آؤں گا، بس جلدی سے وہ آ جائے، پھر ہم علی کی طرف چلیں گے۔ ہاں چلیں گے، علی کو انفارم کر دینا پہلے۔ نہیں ہرگز نہیں، اگر اسے بتا دیا تو اس نے کہنا ہے تم لوگ رکو، ہم سب اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں، بہتر ہے بغیر بتائے ہی چلیں گے، میرا خیال تم گھر میں رکو، ہم سب جائیں گے۔ طلال نے شرارت سے کہا، پھر کیا فائدہ؟ میں نے تو وہاں جا کے گانے کے لیے ایک ڈبہ بھی یاد کر لیا ہے۔ سارا اور یہاں انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر اٹھ کے چلی گئی۔ کون سے والا یاد کیا؟ عدن نے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ آیا لڑ یہ نہیں تیرا سیڑھیاں والا ویون آئے، یہ تم نے علی کو جا کے کہنا ہے؟ طلال نے صدمے کے مارے پوچھا۔ استغفر اللہ، اٹس اے سرپرائز، یہ بعد میں بتاؤں گا، بس آپ اتنا یاد رکھیے کہ آپ کے شادی شدہ بیٹے سے بڑا بیٹا بھی اب شادی کے قابل ہو گیا ہے۔ وہ طلال کو مسکراتا چھوڑ کر ایک بار پھر TV اسکرین پہ چلنے والے پنجابی گانے سننے لگا۔ ہیلو ایوری ون، دائمی کی پرجوش آواز پہ سارا دوڑ کر اس تک آئی۔ او مائی گاڈ، دائمی جان کیسے؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ آئی ایم فائن ممی، آپ کیسی ہیں؟ اس نے ممی کے گلے لگتے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، تم آؤ ادھر آ کے بیٹھو۔ سفر ٹھیک رہا نا دائم؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ اتنی دیر بعد اس گھر میں خوشی آئے گی، میں تو آج ہی انتظار کرنے لگ گئی ہوں، کتنے سالوں بعد اس گھر میں وہی رونق لگے گی، وہی ہستیاں اور خوشیاں۔ خیریت تو ہے ممی؟ ہوا کیا ہے؟ تو تم خود پڑھو کیا ہوا ہے، کیوں میں اتنی خوش ہوں؟ میں تو ترس گئی تھی اس خوشی کو، واقعی تمہاری چوائس لاجواب ہے، جتنی بڑی مجھے خوشی ملی ہے اب عدن سے کوئی گلہ نہیں۔ انہوں نے دائم کے پتھریلے تاثرات کو دیکھتے مزید کہا، بہت بہت مبارک ہو دائم، حالا اب تو ایک پارٹی بنتی ہے اس خوشی میں۔ نیہا نے بھی سارے کی خوشی میں حصہ لیا۔ ہاں کیوں نہیں، ایک گرینڈ پارٹی ہوگی، بتاؤ دائم کب کرے پارٹی؟ نیہا نے ساکت کھڑے دائم سے پوچھا۔ عدن کی پازیٹیو رپورٹ دیکھ کر جس کے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا تھا، رپورٹ دیکھتے وہ صحیح معنی میں چکرا گیا۔ دائم کیا بات ہے بیٹا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سارا نے بڑی ساری مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے پوچھا۔ عدن کہا ہے، اس کی آواز میں بلا کی سنگینی تھی۔ ایک پل کو تو سارا بھی خاموش ہو گئی۔ اوپر اپنے کمرے میں ہمارے پاس نہیں آتی وہ، جتنا مرضی بلاؤ اوپر ہی رہتی ہے۔ وہ ہاتھ میں رپورٹ پکڑے اوپر کی جانا بڑھا۔ سیڑھیوں سے کمرے تک کا فاصلہ صدیوں پر محیط تھا۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا، سامنے وہ کھڑی بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ پیچھے مڑ کے دیکھا اور ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ دائم آپ کب آئے؟ او مائی گاڈ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، ابھی صبح تو ہماری بات ہوئی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
وہ حیرت اور خوشی سے سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف آئی، جس نے آتے ہی لیپ ٹاپ والا بیگ زور سے بیڈ پر بیٹھا خود سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ کے، کیا ہوا، آپ اتنی اچانک کیسے آ گئے؟ آپ نے تو کہا تھا 2 دن بعد آؤں گا۔ مجھے تو سالم نے بھی نہیں بتایا۔ مجھے پانی دو، اس کی سرد آواز نے عدن کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس کی جانب بڑھایا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بتائیے بھی کیا ہوا ہے؟ میرے جانے کے بعد آپ گھر سے باہر گئی تھی؟ نہیں تو میں کیوں جاؤں گی؟ ممی کے ساتھ کسی ہاسپٹل وغیرہ نہیں تو؟ اس نے گلاس اٹھا کر دیوار میں مارا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ نو نیور، ایک امپاسبل چیز کیسے پاسبل ہو سکتی ہے؟ کس نے کی یہ حرکت؟ کس نے بنائی یہ رپورٹ؟ کون اتنا گر سکتا ہے؟ اس کی داڑھ پہ وہ سہم کا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہوا کیا؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دائم نے رپورٹ اٹھا کے سامنے اس کے کی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ خود پڑھ لے، پتہ چل جائے گا، وہ حتمی المقدور اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے سے رپورٹ تھما کر خود الماری سے کپڑے نکال کے واش روم میں بند ہو گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے رپورٹ کھولتے ہی ساری کائنات اس کے گرد گھوم گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں تھامے صوفے پہ گر گئے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ وہ ایک بار پھر ان گاگ اوٹو کی چال میں آ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کی معصومیت اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ آدھے ایک گھنٹے بعد ٹھنڈے پانی سے چاول لے کر جیسے ہی باہر نکلا، عدن دوڑ کر اس کے سامنے آئی۔ نہیں دائم، نہیں، یہ سب غلط ہے، بکواس ہے، سب جھوٹ ہے۔ بہتان لگایا کیا ہے مجھ پر؟ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس پہ؟ مجھے پھنسایا گیا اس سازش میں، یہ سب سراسر جھوٹ الزام ہے مجھ پہ۔ آپ بول کیوں نہیں رہی؟ کیسے یقین کر سکتے اس جھوٹی رپورٹ پہ؟ آپ نے تو کہا تھا آپ کو مجھ پہ حد سے زیادہ اعتبار ہے۔ پھر کہاں گیا وہ اعتبار؟ جھوٹ بولا تھا مجھ سے۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ وہ ضبط کھو کے چیخ پڑی۔ آپ بھی مجھ پہ شک کریں، مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں آپ؟ کہاں گئے وہ وعدے؟ اب کہاں گئے وہ سب؟ گلا گونڈ میرا، جان سے مار دے مجھے، یہ روز روز کی ذلت نہیں سہ سکتی میں۔ ایک بار ہی مجھے اس زندگی سے نجات دلا دے، اور کیا کچھ سہوں گی میں؟ کب ختم ہوگی میری آزمائش؟ وہ روتے روتے قالین پہ بیٹھ گئی۔ وہ کیسے شک کر سکتا تھا اس پہ جس کے کردار کا بہت گواہ تھا؟ اسے اس حالت میں دیکھ کر دل جیسے خون چھری سے ذبح ہو گیا تھا۔ اس نے جھک کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے نہیں پتہ یہ رپورٹ کس نے بنائی ہے۔ اور اب بھی اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ کیا میں نے آپ سے آپ کی بے گناہی کا ثبوت مانگا؟ میں آج بھی اپنے الفاظ پہ قائم ہوں اور ساری زندگی رہوں گا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ پہ شک کروں گا؟ کیا میں نے ایک بار بھی آپ سے وضاحت مانگی؟ دائم کے صرف ایک جملے نے اسے فرش سے عرش پر پہنچا دیا تھا۔ کہنے کو الفاظ ختم ہو گئے تو اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ پھر آخر کس نے کیا سب؟ کیا بگاڑ ہے میں نے کسی کا؟ اور کیا کچھ دیکھنا باقی ہے؟ وہ روتے ہوئے بیٹھ گئی، پانی پر بیٹھ گئی۔ کہاں سے آئی رپورٹ؟ کس نے دی آپ کو؟ اس کے کہنے پہ دائم کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ کہاں سے آئی یہ؟ کس نے بنائی؟ ممی کے پاس؟ کیسے ہی ممی کے پاس؟ وہ اتنی آہستہ بولا کہ پاس کھڑی عدن کو سنائی تک نہ دیا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ فوراً عدن کے ہاتھ سے رپورٹ پکڑ کر ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا نام چیک کیا۔ رپورٹ فولڈ کر کے جیب میں رکھی اور دراز سے ریوالور نکال کر میگزین چیک کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ریوالور کیوں اٹھا لیا؟ کیا کرنا ہے اسے؟ وہ بغیر اسے جواب دیے میگزین کو گولیوں سے پھل کر رہا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا کرنا ہے اسے؟ واپس رکھیے اس کو۔ میں جانتا ہوں یہ حرکت کس نے کی ہے، مگر بغیر ثبوت کے میں کسی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ میرے راستے سے ہٹیے۔ جو کرنا ہے آپ ریوالور کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ کس کو مارنا ہے جا کر؟ نہیں، میں اسے کسی صورت نہیں لے جانے دوں گی واپس رکھیے اسے۔ مگر وہ عدن کو راستے سے ہٹاتا جارحانہ انداز میں باہر کی جانب بڑھا، ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے دروازہ کھولا۔ باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی نیہا گیند کی طرح لڑکتی ہوئی اندر آئی۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرجنے پہ وہ فوراً قالین سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ حالہ نے کہا تھا چائے بن گئی ہے، تمہیں بلا کے لے آؤں۔ کیوں؟ تمہاری حالہ نے عظمیٰ کی جگہ تمہیں رکھ لیا ہے کیا جو تم اس کی ڈیوٹی نبھا رہی تھی؟ شٹ اپ، دماغ ٹھیک ہے تمہاری؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ یو شٹ اپ، آئندہ میں نے تمہیں اپنے کمرے کے آس پاس بھی دیکھ لیا تو سیڑھیاں چڑھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ گیٹ آؤٹ۔ آخری سیڑھی پہ کھڑی سارہ دائم کی آواز سنتے ہی فوراً اوپر۔ یہ کیا ہو رہا ہے نیہا؟ آر یو اوکے؟ ہاں اوکے ہوں میں۔ یہ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ جب دل چاہتا ہے مجھے سنا کے چلا جاتا ہے۔ جہنم میں جائے، میری طرف سے چپ کر جاؤ نیہا۔
دائم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ان کی بات آنکھ سنی کر سیڑھیاں اتر گیا۔